کہ دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد ایک سایہ چل رہا ہے میاں، یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈھل رہا ہے میاں۔ میرا نام حکمت ترابی ہے اور میرا تعلق نصیر ترابی صاحب سے یوں ہے کہ میرے تایا بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور میرے والد کے بڑے بھائی ہیں نصیر ترابی صاحب، اور اس شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ بولنا بڑا عجیب سی کیفیت ہے۔ اس وقت ایک ہی گھر میں ہم رہتے تھے اور نصیر ترابی بحیثیت شاعر ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، مگر وہ شخصیت ہے جو کم از کم میں نے بچپن سے یہ تصور کیا اپنے لیے کہ میں ویسا بن سکوں۔ تو ایسی صورت میں کچھ بولنا تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بہرحال جو میں نے دیکھا، جو سنا، جو سمجھا، وہ چند باتیں میں جو کہہ سکا۔ تو ہم نے بچپن سے نصیر ترابی صاحب کو ایک بہت زیادہ، جسے کہیے، کتابوں میں گھرا دیکھا، ان کے سرانے ہر وقت کتابیں ہی دیکھیں، کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا یا لکھتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کا ان سے ملنا دیکھا، جو ہر وقت لوگوں کا آنا، ان سے بیٹھ کے بات کرنا، اور بڑا چاہتے تھے لوگ کہ کچھ لمحے ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، کچھ سیکھیں۔ اس میں بڑی بڑی علمی شخصیات بھی دیکھیں ان کے ساتھ، سیاسی شخصیات بھی دیکھیں، سماجی شخصیات بھی دیکھیں، اور پھر وہ بھی اپنے ہم خیال، ہم اثر لوگوں کے ساتھ بڑا پسند کرتے تھے بیٹھنا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حساس شخصیت، ایک بہت بڑا نام، جس میں خالی اگر یوں کہیں کہ خاندان کے اعتبار سے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علمی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ نصیر ترابی شاید آنے والے وقت میں مزید سمجھا جائے۔ نصیر ترابی آج جو لوگ سمجھ گئے ہیں نصیر ترابی کو، ان کے کلام کو، ان کی شاعری کو، وہ بہت ناکافی ہے۔ آنے والا وقت اگر ان کو پڑھا جائے تو سمجھ آئے گا کہ وہ کیا ابلاغ تھا، وہ کیا لیول ہے سوچ کا، اور یقینی اس کے پیچھے ایک پوری تربیت ہے، اس کے پیچھے وہ محنت ہے، اور یقینی خداداد صلاحیت اپنی جگہ، مگر جو انہوں نے اپنے آپ کو وفد کر کے رکھا بالکل علم میں، کتابوں میں، اور جو تحقیقی کام وہ کرتے رہے، تو ایک عام شاعر سے ہٹ کے بھی انہوں نے بہت کام کیا، اردو ادب کے لیے بھی کیا، اردو کی بڑی شخصیات کے لیے بھی کیا، اور بہت تحقیقی کام بھی کرا ہے، جو شاید آگے کسی منظرنامے پہ آئے اور سمجھا جائے۔ نصیر ترابی صاحب نے میرے طالب علمی کے دور میں مجھے بڑی شفقت سے، انہوں نے مجھے علم و ادب کی طرف میرا رجحان دیکھتے ہوئے مجھے بڑی تربیت کی میری، اور مجھے مصروں کے اوپر، بحروں کے اوپر، زمینوں کے اوپر کافی ایک تعلیم دیتے رہے۔ پھر مجھے اپنی، کیونکہ ان کی مصروفیات بہت تھیں، تو اس سبب وہ مجھے اس وقت کے مشہور اور معروف لوگوں کے پاس بھیجتے رہے، اور ان سے میں استفادہ لیتا رہا، کہ خصوصی طور پہ میر انیس کے اوپر انہوں نے مجھے بڑی تربیت دی، اور وہ چاہتے تھے کہ میں میر انیس کے حوالے سے کچھ تحقیق کروں اور وہ سیکھوں میر انیس کو، کس طرح لہجے کو، اور اس حوالے سے انہوں نے مجھے بہت لوگوں کے پاس بھیجا جو انیس کو پڑھتے تھے اور انیس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو ایک شفیق استاد کی حیثیت سے
ایسا نہیں کہ اگر آپ کی دلچسپی نہیں بن پا رہی ہے تو وہ کہیں اچھا چلو چھوڑو. نہیں, انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے باضابطہ وہ مجھے لے کے بیٹھتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ بڑا ضروری ہے اس کو اس طرح سمجھنا کہ یہ بات کیوں کہی گئی, اس مصرعے میں اس لفظ کا استعمال کیوں کر بنتا ہے, اس کا حوالہ کیا ہے, اس کے معنی اور کیا ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے علاوہ بھی جو دور پرے کے لوگ تھے وہ بھی آتے رہے اور ان سے استفادہ لیتے رہے, اور وہ بالکل بڑی شفقت سے ان کو جو بھی سمجھا سکتے تھے بتا سکتے تھے بتایا. اور خصوصاً نصیر ترابی کا خاصہ یہ ہے کہ الفاظ اور اس کے معنی کو جو سمجھنے کا ایک ہنر ہے وہ نصیر ترابی کے پاس جو ملتا ہے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آیا, کہ جو الفاظ کو, اس کے تلفظ کو اور اس کے استعمال کا طریقہ اور اس کے استعمال کو جو نصیر ترابی کے یہاں دیکھا گیا وہ بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. نصیر ترابی صاحب کا جو کلام ہے اور اس میں جب آپ ان کی خصوصاً غزلیں اور جو ان کے سلام ہیں ان میں جو چند مصرے, چند سوچ کے محور بہت مختلف ہیں. مطلب ایک عام اصطلاح میں, ایک عام صورت میں وہ سوچ کو پکڑنا, اس سوچ کو اس سوچ تک پہنچنا, یہ بھی ایک بڑا مارکہ ہے میں مانتا ہوں. اور اس حوالے سے چند دو تین چیزیں, جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک شعر ہے ان کا ایک سلام میں سے کہ یم فرات رواں ہے میان دیدہ و دل, یم فرات رواں ہے میان دیدہ و دل, نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو. اب آپ دیکھیے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ یہ سوچ, یہ حوالے, یہ زاویے. پھر وہ غزل جو ان کی بڑی مشہور غزل کے اس کا شعر ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ شہر میں کس سے سخن رکھیے کدھر کو چلیے, شہر میں کس سے سخن رکھیے کدھر کو چلیے, اتنی تنہائی تو گھر میں بھی ہے گھر کو چلیے. اور وہ غزل جو بڑی مقبول ہوئی کہ تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے, تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے, جو مجھ کو مجھی سے باہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. اور ایک غزل کے کا مسئلہ ہے کہ دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے, دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے, یہ آزار بھی چلا جائے گا جاتے جاتے. دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیروں جیسے, دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیروں جیسے, نقش پا ہوتے تو ممکن تھا مٹاتے جاتے. نصیر ترابی کی کمی تو ہم تو گھرانہ ہیں, ہم سے کیا پوچھتے ہیں آپ کی کمی کیا ہوگی, یہ کمی تو ساری زندگی رہے گی. میں تو آپ سے یہ بھی کہوں کہ علمی اور ادبی حلقوں میں بھی وہ کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی. جو کمی ہمارے اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے وہ تو ایک چھت کی حیثیت تھی نا, کہ وہ جب ایک بزرگ شخصیت آپ کی چلی جائے تو سمجھیے کہ ایک چھت ہی اڑ گئی. تو ہر تہوار, ہر دن, ہر آنے والے وقت پہ جو ان کے سائے تلے ہم موجود ہوتے تھے وہ کمی تو رہے گی. اور خصوصاً مذہبی تہواروں میں
اور خصوصاً محرموں میں جو ان کی موجودگی کا احساس رہتا تھا، اس سے جو ایک ہمیں لگتا تھا کہ ایک گہما گہمی ہے گھر میں، ایک رونق ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، اور یہ اس طرح ہونا ہے، یہ اس طرح ہونا ہے، تو وہ یقینی ایک کمی ہر دن محسوس کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے وہ کمی۔